ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے. ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن کائنات ایک دن مرے گی. جمعہ ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا. اب تو آگے جا چکا ہے، اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا. ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے، اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے. رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی. دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے. پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چگنا ہے. سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے، منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے. مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے. اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے، کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے، کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے. کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے، اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں، 22ویں گریڈ والے بھی اور 4تھے گریڈ والا بھی. دفتروں کی تیاری ہے. حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لقمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے. یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. الفاظ ہیں یا ایٹم بم ہیں. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الله أكبر. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لہجے میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے، غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے. میرے نبی پہ قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا 10 میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے. یوں کینچی یہاں ہے، کپڑا یہاں ہے، نوٹ یہاں ہے، لقمہ یہاں ہے، مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں
तवे पे जा रही है और ये हल चल रहा है और यहाँ से यूं वो अपने पानी का राह बदल रहा है। परिंदा यूं परवाज के लिए पर उठाता है और सुकेड़ने से पहले, लुकमा मुंह में जाने से पहले, कस्सी जमीन पे पड़ने से पहले, हल जमीन का सीना चीरने से पहले, परिंदे के पर सुकेड़ने से पहले और कैंची कपड़े को काटने से पहले और नोट दुकानदार को पहुंचाने से पहले और दस्ते और शाही दरबार में तख्त पर ताज सजाने से पहले और दुल्हन को बिंदिया पहनाने से पहले और दुल्हा को सेहरा पहनाने से पहले और कुर्सी पर कुर्सी वाले के बैठने से पहले एक खौफनाक आवाज आएगी और लुकमा यूं चला जाएगा। माँ इधर गिरेगी, बच्चा इधर गिरेगा, मक्खन का पेड़ा इधर जाएगा, बर्तन वहां जाएगा, कस्सी इधर गिरेगी, पानी उधर जाएगा। परिंदा यूं ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे गिरेगा। तख्त शाही उल्टा दिया जाएगा, सेहरे बिखर जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, नगमे नौहे में तब्दील हो जाएंगे। जिंदगी मौत का खौफनाक पंजा अपने गर्दन के ऊपर महसूस करेगी। आज परिंदों की मौत, इंसानों की मौत, जमींदार ने यूं मुट्ठी में बीज डाल के बखेरा और वो यहाँ आकर आगे जाने की बजाय पीछे चला गया और ढेर बन के नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, आगे नहीं गया। खाद की मुट्ठी यूं चल रही थी कि वो यूं हो गई। हल यूं चल रहा था, हल इधर गिरा, बैल उधर भागा, जमींदार इधर गिर के मरा, बैल वहां जाके मरा। मौत ने अपने पंजे फैला दिए। फैजल मनीयत अनशबत अज़फ़ारहा अल्फ़ैत कुल्ल तमीमतिन ला तनफ़अ। कपड़ों को पूछने वाला नहीं, दरबार है बैठने वाला नहीं, दुकान है चलाने वाला नहीं, फैक्ट्री है मशीनें बंद हैं उनके पहिए को घुमाने वाला नहीं, मंडियां खामोश हैं, साज खामोश हैं, ज़बानें गुंग हैं, आंखें बेनूर हैं, जमीन थरथराई है, आसमान कपकपाया है, पहाड़ लरस के रेजा हो गए, रेत बन गए और सारे बच्चे क्या माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को सबसे ज्यादा करीब रख और उसको सबसे प्रेफर करती है, बाकियों को पीछे रखती है, दूध पिलाने वाले को करीब करती है। और मेरा अल्लाह कहता है तज़हल कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत। जब वो धमाका आएगा तो दूध पीते बच्चे को माँ यूं उछाल देगी जैसे रद्द की टोकरी को, जैसे वो बास्केट गंदगी वाली को यूं उठा के हम बाहर फेंकते हैं। माँ मेरे रब ने ये नहीं कहा मैं बाप की तरह प्यार करता हूँ तुमसे, मेरे रब ने कहा मैं माँ की तरह तुमसे प्यार करता हूँ और माँ से ज्यादा प्यार करता हूँ 70 गुना। तो वो माँ जिससे अल्लाह अपने प्यार को तशबीह देता है, वो बच्चे को यूं फेंकेगी और बच्चा वो गिरेगा और वो भागेगी, बादशाह भागेगा मुझे बचाओ, फौजें भागेंगी हमें बचाओ, ये पहरेदार भागेंगे हमें बचाओ। आज कोई नहीं बचेगा। एक धमाका, सारे हुस्न जमाल माजी का अफसाना बन जाएंगे, सारी शहनशाहियां माजी का अफसाना बन जाएंगी, सारे फैक्ट्रियों के चलने वाले पहिए वो जाम होकर रेजा रेजा हो जाएंगे। फिर अल्लाह पहले आसमान, शैतान की आज बारी है। वो जब उसको इजराइल पकड़ने लगेगा वो जमीन में गोता लगाएगा। हम तो पानी में गोता लगाते हैं, वो जमीन में गोता लगाएगा, वो दूसरे किनारे से जा निकलेगा। आगे फिर इजराइल खड़े होंगे, फिर वहां से गोता लगाएगा और जाके वो दूसरे किनारे से निकलेगा। आगे इजराइल खड़े होंगे, फिर गोता लगाएगा, चौथे किनारे निकलेगा। आगे मौत का फरिश्ता, आखिर ये बोलेगा कमबख्त मुझे कहाँ ले जाओगे? का जहाँ तू सारी दुनिया के इंसानों को धक्का दे के गिराता रहा, बदबख्त आज तेरी बारी भी है। इला उम्मिकल हाविया, आज हाविया तेरा ठिकाना है। आज शैतान भी मरा, पहला आसमान मर गया, टूट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते मर गए, ना कभी मरने वाले। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और हम 4 फरिश्ते, बाकी सब मर गए।
تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے. تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے. میرے بچوں یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے. تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے. کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کس اللہ کے ہے سے مقابلہ کر رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں. میں کوئی نہیں دیکھ رہا. وہ کہہ رہا میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں. تو بدماشی کر یا سجدہ کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو شراب پی یا دودھ پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو بدکاری کر یا نکاح کر، میں دیکھ رہا ہوں. تو نشہ کر یا زمزم پی، میں دیکھ رہا ہوں. تو سجدے میں گر یا نشے میں گر، میں دیکھ رہا ہوں. تو جھوٹ بول یا سچ بول، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحیح طور یا غلط طور، میں دیکھ رہا ہوں. تو سچ بول یا جھوٹ بول، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر. ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے. بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر، میں دیکھ رہا ہوں. لا يخفى عليه من شيء في الارض ولا في السماء. اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے. تو اللہ کہے گا اسکت فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی. خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے. اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا. تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو. جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی؟ اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم. تو اللہ کہے گا یہ 4 کو موت دے دے. تو 4 مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی کو خود کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے. تو اسرافیل، ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، تو تم سارے مفتی بیٹھے ہو، میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا. چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندا پہ. میرے دین میں شدت نے. حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا. کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے. جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو، جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا، میں بیان کر رہا ہوں. اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے. میرے رب نے، میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا، ہم نے اوکھا بنا. ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا. اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لبے ہوں میری واری لگی، سارے انہوں مارن آلے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی. کہے گا اللہ پائے گا کون؟ تو کہے گا یا اللہ میں. اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا تو بھی میری. تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا. اور میرا اللہ شہنشاہ احد صمد رحمان رحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواصل الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ کہے گا اللہ اکبر. من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. کوئی ہوگا تو آئے گا. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ. کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے. انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها. میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا. میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی. آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے. آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے. آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے. یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی. ہماری آزادی موت پہ شروع ہو، ہماری آزادی موت پہ شروع، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے. جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو. چھٹی